الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ثم جمعه في صدره وعلمه البيان والصلاة والسلام على معلم القرآن أهل المدر والوبر بأفصح لسان وأوضح بيان وعلى ورثة التطهير وصحبته الذين اتبعوه بإحسان صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے دروس ہدیۃ الرسول کی 11ویں نشست کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس نشست میں اصل نحم کے مندرجات ہدیہ ناظرین کیے جائیں گے۔ اس اصل کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا بنیادی دعویٰ، بنیادی مدعا کیا ہے اور اس پر دلائل کیا ہیں، اور ان دلائل کا اختصار کے ساتھ قبلہ عالم نے تجزیہ بھی پیش فرمایا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ عالم فرماتے ہیں اصل نحم در تشریح و توضیح دعوی جناب مرزا صاحب۔ فرماتے ہیں اصل نحم مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ کی تشریح اور توضیح کے بیان میں ہے۔ فرمایا مدعائے جناب این است کہ مسیح موعود، مرزا غلام قادیانی کا مدعا یہ ہے کہ مسیح موعود سے مراد کیا ہے؟ یعنی مسیح ابن مریم کہ در احادیث صحیحہ وعدہ نزول او بر زبان وحی ترجمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذکور گشتہ، کہ وہ مسیح ابن مریم کے احادیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے ان کے نزول کا وعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ مراد ازاں من ہستم، اس مسیح موعود سے مراد میں ہوں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ ہے۔ نہ مسیح ابن مریم کے نبی وقت خود گزشتہ، نہ وہ مسیح ابن مریم جو اپنے وقت کے نبی ہو کر گزرے، وہ مراد نہیں ہے، میں مراد ہوں۔ بدلیل کے نبی وقت خود فوت گشتہ۔ اب اپنے اس مدعا پر، اپنے اس دعویٰ پر اس نے قرآن کریم فرقان حمید سے دلائل قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھیں، جتنے بھی اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف فتنے اٹھے ہیں، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے استدلالات کے لیے استعمال کیا ہے۔ پھر اہل حق نے، مجددین اسلام نے، مجاہدین دین حق نے ان کے دلائل کا تجزیہ بھی کیا اور احقاق حق اور ابطال باطل کا حق ادا کیا۔ حضرت قبلہ عالم پہلے مرزا قادیانی کے دلائل جو اس نے اپنے دعویٰ پر دیے ان کو بیان فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا اختصار اور اجمال کے ساتھ اس اصل کے اندر تجزیہ بھی فرمائیں گے۔ فرمایا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس پر دلیل یہ ہے کہ
بدلیل آن کے نبی وقت خود فوت گشتہ، اس دلیل کی بنا پر کہ جو عیسیٰ ابن مریم اپنے وقت کے نبی تھے وہ فوت ہو گئے بشہادت قرآن کریم، اور اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی گواہی موجود ہے کہ اول خبر از وعدہ وفات در قول او سبحانہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الی دادا، کہ پہلے ان کی وفات کا وعدہ اور اس وعدہ وفات کی خبر اللہ جل جلالہ نے اپنے اس قول میں دی۔ کون سا قول؟ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الی، کیا عیسیٰ مرزا کا استدلال بہی طور ہوگا کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا اور میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ ہمارے نزدیک اس آیت کی جو توضیحات ہیں وہ گزر چکی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ دروس میں بھی ذکر کی جائیں گی۔ بعد ازاں حکایت وفات از زبان مسیح علی نبینا وعلیہ السلام در آیت فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم نمودا، اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر قرآن مجید میں حکایت کی۔ آیت طیبہ فلما توفیتنی، مرزا کے طور پر اس کا معنی یوں بنے گا کہ پس جب تو نے مجھے فوت کر دیا، جبکہ مفسرین نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب سے لے کر آج تک توفیتنی کا معنی رفعتنی کیا ہے، جیسا کہ تفسیر ابن عباس اس پر شاہد ہے کہ الہی جب تو نے مجھے اٹھا لیا، زندہ اٹھایا آسمانوں کی طرف۔ تاہم مرزا کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ جب تو نے مجھے فوت کر دیا، جب تو نے مجھے موت دے دی۔ وَأَرْوَاحِ الصُّلَحَاءِ از بندگان خدا عز وجل بمجرد خروج آنہا از ابدان بعد حضور عند العرش داخل جنت میشوند۔ دوسرا مقدمہ، پہلا مقدمہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، دوسرا مقدمہ اس نے یہ پیش کیا کہ جو اللہ جل جلالہ کے نیک بندے صلحاء ہیں، اور صلحاء میں سب سے اوپر تو انبیاء اور مرسلین ہیں، ان کی ارواح جیسے ہی ان کے ابدان سے نکلتی ہیں، خارج ہوتی ہیں، فوری طور پر وہ اللہ کے عرش کے ہاں حاضر ہوتی ہیں اور اس کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ دوسرا مقدمہ اس نے ذکر کیا۔ بحکم فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس پر اس نے استدلال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ صلحاء صالحین کی وفات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، ان کی معیت میں آ جا اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارواح صلحاء جیسے ہی ابدان سے خارج ہوتی ہیں، اللہ کریم کے عرش کے ہاں حاضری دینے کے بعد فوری طور پر جنت میں داخل ہو جاتی۔ دوسری آیہ مقدسہ قیل ادخل الجنہ، سورہ یاسین، کہ مومن آل یاسین کو جب قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو اللہ کریم کی طرف سے اسے حکم دیا گیا تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی صلحاء فوت ہوتے ہیں ان کی ارواح جنت میں پہنچ جاتی ہیں، سو عیسیٰ ابن مریم کی روح بھی جنت میں پہنچ گئی۔ وَأَهْلِ جنت، تیسرا مقدمہ بعد از دخول دراں بیرون کردہ نمی شوند ازاں، اور اہل جنت جب جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں، جب جنت میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو جنت سے نکالا نہیں جاتا، بحکم وما ہم منہا بمخرجین، اس لیے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب جنت میں چلے گئے اب ان کا جنت سے نکلنا ممکن نہیں۔ پس احادیث صحیحہ کہ خبر از نزول مسیح ابن مریم دادان، اب وہ کہتا ہے کہ جب یہ تین مقدمات قرآنی آیات کی روشنی میں ثابت ہو چکے ہیں تو پھر وہ احادیث صحیحہ جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق خبر دے رہی ہیں، جن احادیث میں آپ کے نزول کا ذکر موجود ہے، نظر بشہادت قرآن کریم بالضرور تعویل طلب خواہند بود، قرآن مجید کی ان آیات پر نظر کرتے ہوئے لازماً تعویل طلب ہوں گی، ان کی تعویل کی جائے گی، ان کو اپنے ظاہر پر نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ ظاہر پر ہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ وہی عیسیٰ جو اپنے دور کے نبی تھے واپس زمین پر تشریف لے کے آئیں گے، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تو جنت میں پہنچ بھی چکے ہیں اور اب ان کا وہاں سے نکلنا ممکن بھی نہیں ہے۔ بیان تعویل، اب اس کی تعویل بھی مرزا خود بیان کرتا ہے، پیر صاحب نے اس کی بیان کردہ بات کی وضاحت فرمائی ہے، اسے نقل کیا ہے۔ فرمایا گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمائن کہ مشابہ مسیح ابن مریم در بعض اوصاف یک شخص نزول یعنی ظہور خواہد نمود۔ تعویل کیا ہے کہ ایک شخص جو بعض اوصاف میں حضرت سیدنا مسیح ابن مریم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ نزول یعنی ظہور کرے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا ہوگا، وہ اس دنیا میں آئے گا، اس کی ولادت ہوگی۔ اب سوال یہ تھا کہ روایات میں نزول کا ذکر ہے تو اس کا معنی لے رہا ہے ظہور، اس پر دلیل، تو اس نے دلیل دی، کہتا ہے چہ محاورہ قرآن کریم است کہ ظاہر نمودن اشیارا از پردہ نیستی تعبیر با انزال من السماء می نمائند، کہ چیزوں کو پردہ نیستی سے وجود کی طرف نکالنے کے لیے نزول من السماء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی چیز معدوم ہو اس کو موجود بنا دینا، کوئی چیز نیست ہو اس کو ہست بنا دینا، کسی چیز کا وجود نہ ہو اس کو وجود دے دینا، اس کے لیے وہ کہتا ہے قرآن میں نزول کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم سے اس نے یہ آیہ مقدسہ پیش کی، کہتا ہے چنانچہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اب اللہ رب العزت فرماتا ہے اور ہم نے اتارا لوہا، تو لوہا اتارنے کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا، ہم نے اس کو عدم سے وجود دیا، تو کہتا ہے محاورہ قرآنی کے مطابق نزول کا لفظ ظہور کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہاں ان روایات کے اندر جو نزول کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہوگا ظہور۔ باقی مانت اس بات این امر کے آن شخص موعود من ہستم بدلائل الہام، وہ کہتے ہیں باقی یہ بات رہ گئی کہ وہ شخص جو موعود ہے، جس کے آنے کا وعدہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے، وہ میں ہوں، یعنی مرزا قادیانی کہتا ہے یہ بات دلائل الہام سے ثابت ہے۔ پہلے تین مقدمات اس پر اس نے قرآنی دلائل پیش کیے اور چوتھی چیز پر اس نے الہام کو بطور دلیل پیش کیا۔ وبرائے اس بات این مانا کہ الہام دلیل است اقوا از سائر دلائل، نقل عبارات پیشوائے اہل کشف و شہود محی الدین ابن عربی و امام ہمام جلال الدین سیوطی و عبد الوہاب شعرانی ان قریب دریں رسالہ می آید انشاء اللہ تعالی، کہتا ہے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو الہام ہے وہ تمام دلائل سے قوی ترین دلیل ہے، جو لوگ اہل کشف و شہود کے پیشوا ہیں جیسا کہ حضرت شیخ اکبر اور حضرت امام سیوطی اور امام شاہرانی، ان کی عبارات کو ان قریب اسی رسالہ میں نقل کیا جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں
این است خلاصہ دعوی جناب مرزا صاحب. فرمایا یہ ہے مرزا صاحب کے دعویٰ کا خلاصہ. اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ حضرت قبلہ عالم نے اس انداز میں اس کے دعویٰ کا خلاصہ اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ زود نویس ہے، لکھتا بہت ہے. اگر آپ 100 صفحہ پڑھیں تو ممکن ہے اس 100 صفحے سے ایک ہی بات آپ کو حاصل ہو. تو اب اس کی عبارات کو مکمل طور پر نقل کرنا یہ وقت کا ضیاع بھی ہے، اور پھر ان عبارات کو پڑھنے سے ذہنی خلجان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی سمجھ نہیں آتی وہ کہنا کیا چاہتا ہے. اور ظاہر ہے دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جو بندہ اپنی بنیاد جھوٹ پہ رکھتا ہے اس کی بات کا سر اور پا نہیں ہوتا. اس لیے پھر حضرت قبلہ عالم نے اس کی کئی عبارات کا خلاصہ اور اس کے دعویٰ کا خلاصہ ان چند سطور کے اندر ذکر فرما دیا. فرمایا وَاورا چہار پایاست، فرمایا اور اس کے دعویٰ کے 4 ستون ہیں. پہلا ستون وفات مسیح کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے. دوسرا ستون بدخول جنت، اور وہ جنت میں داخل ہو چکے. تیسرا ستون بعد میں خروج، اور وہاں سے نکل نہیں سکتے. اور چوتھا ستون وَإِلْهَامِ ایمانہ کے مسیح موعود توئی، مرزا کو اس بات کا الہام ہونا کہ مسیح موعود تو ہی ہے، جس مسیح کی آمد کا اور نزول کا احادیث میں وعدہ سنایا گیا ہے اس سے مراد تو ہے. حضرت فرماتے ہیں اب آپ کا تجزیہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. فرمایا شکستن پائے اول از تفسیر آیات ان قریب خواہی دانست. فرمایا جو پہلا ستون ہے اس کا ٹوٹنا ان قریب آیات کی تفسیر سے تو جان لے گا. نہ تو یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعو کا الیہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قبل الرفع ثابت ہوتی ہے، اور نہ ہی فلما توفیتنی کا معنی یہ ہے کہ جب تو نے مجھے موت دی. یعنی یہ دونوں آیات طیبہ جو ہیں مرزا کے مدعا کو ثابت نہیں کرتی. فرمایا وعدم خروج راہ قصہ عزیر علیہ السلام بالاتفاق وحبوط آدم و حوا از جنت علی مذہب الجمہور پاش پاش نمودہ. اور جو تیسرا ستون ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے، فرمایا اس ستون کو حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا قصہ بالاتفاق اور حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کا قصہ جمہور کے مذہب کے مطابق پاش پاش کر رہا ہے. یہ جو تیسرا ستون ہے مرزا کا وہ ان دلائل سے ان قصص سے ٹوٹ رہا ہے. اس کے علاوہ دلائل بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے افراد کا موت کے بعد زندہ ہو جانا یہ بھی تیسرے ستون کو توڑ رہا ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کے مقتول کا زندہ ہونا اور اپنے قاتل کی خبر دینا یہ بھی اس تیسرے ستون کو توڑ رہا ہے. اب حضرت قبلہ عالم نے جو فرمایا کہ جمہور کے مذہب پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ مختصر سا تمہیدی کلام سماعت فرما لیجئے. عام مفسرین جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ جنت ایک ہے، دوزخ ایک ہے. 2 جنتیں نہیں ہیں، 2 دوزخیں بھی نہیں ہیں. یہ ہے جمہور کی رائے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی اور ان کے اتباع کی رائے یہ ہے کہ جنتیں بھی 2 ہیں اور دوزخیں بھی 2 ہیں. ایک جنت برزخیہ جو اس وقت موجود ہے اور آج سے پہلے بھی موجود تھی، جو پیدا ہو چکی ہے، پیدا کر دی گئی ہے. اور دوسری جنت اخرویہ یعنی وہ جنت جس میں حساب و کتاب کے بعد داخلہ ہوگا.
اسی طرح دوزخیں بھی دو ہیں، ایک دوزخ برزخیہ اور دوسری دوزخ اخرویہ، جس کے اندر داخلہ حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ اب اس پر شیخ نے استدلال بھی کیا ہے، اور شیخ کے استدلال کا حاصل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر احکام جدا ہوں، آثار جدا ہوں، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ محل بھی جدا جدا ہے۔ اگر ایک محل کے آثار اور احکام الگ ہیں، دوسرے محل کے آثار اور احکام الگ ہیں، تو یہ محلین ہیں، محل واحد نہیں ہے۔ اب شیخ کہتے ہیں کہ جو جنت اخرویہ ہے اس کے احکام اور آثار اور ہیں، جو دوزخ اخرویہ ہے اس کے احکام اور آثار اور ہیں، اور جو جنت برزخیہ ہے اس کے احکام و آثار اور ہیں، اور اسی طرح دوزخ برزخیہ کے بھی احکام و آثار اور ہیں۔ اب پہلے وہ بیان کر رہے ہیں جنت اخرویہ اور دوزخ اخرویہ کے احکام و آثار قرآن کریم کی روشنی میں۔ فرمایا شیخ محی الدین ابن عربی و اتباعہ متفرد ان در اثبات جنت و نار برزخیہ غیر از جنت و نار اخرویہ۔ شیخ محی الدین ابن عربی اور ان کے اتباع متفرد ہیں جنت اور دوزخ برزخیہ کو ثابت کرنے میں، جو جنت جو دوزخ غیر ہے جنت و دوزخ اخرویہ کی۔ فرمایا بدلیل آنکھیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ اختلاف آثار و احکام دلیل است بر اختلاف محل آہا۔ آثار و احکام کا مختلف ہونا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ان آثار و احکام کا محل بھی الگ الگ ہے، محل بھی مختلف ہے۔ فرمایا در شان جنت اخرویہ، جنت اخروی کی شان میں یہ آیات طیبہ ہے، جو آیات جنت اخروی کے آثار اور احکام کو بیان کر رہی ہیں۔ پہلی آیت اکلھا دائم لا مقطوع ولا ممنوع، کہ جنت اخرویہ کے جو کھانے ہیں وہ دائمی ہیں، نہ تو مقطوع ہیں یعنی کبھی بھی انقطاع نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ ممنوع ہے یعنی اہل جنت کو ان سے منع نہیں کیا جائے گا، روکا نہیں جائے گا۔ جو جنت برزخیہ ہے وہاں کی بعض نعمتوں سے روکا گیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو جو اخروی جنت ہے وہاں پر منع نہیں ہے، کسی چیز سے بھی منع نہیں ہے، لیکن جو برزخی جنت ہے وہاں پر ممانعت موجود ہے۔ اسی طرح وَبَعْدَ دُخُولِ دَرَاں خروج نیست بحکم وما ہم عنہا بمخرجین، اس جنت اخرویہ کے اندر دخول کے بعد خروج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جانے کے بعد وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، لیکن اس جنت سے نکلنا ممکن ہے۔ حضرت آدم حضرت حوا وہاں گئے اور وہاں سے واپس تشریف لائے۔ وحرام است بر دیگر قبل دخول آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ جو جنت اخرویہ ہے اس میں کسی کا بھی داخل ہونا حرام ہے حضور کے داخل ہونے سے پہلے، جب تک سرکار داخل نہیں ہوں گے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر اس جنت برزخیہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کچھ افراد کا داخل ہونا ثابت ہے۔ فرمایا ولا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ جو اخروی جنت ہے اس کے اندر اہل جنت نہ تو سورج کو دیکھیں گے اور نہ ہی وہاں پر وہ سردی کو محسوس کریں گے، نہ گرمی نہ سردی، نہ سورج کی تپش، اور صاف ظاہر ہے کہ سورج نہیں ہے تو پھر دن اور رات بھی نہیں ہوں گے۔ فرمایا وَنِیز یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود۔ اب یہاں پر
جنت اخرویہ اور دوزخ اخرویہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ یہ یوم الخلود ہے، یعنی اب جو جنت میں چلا گیا حساب و کتاب کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، وہاں سے اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ در شان اوست، یہ ساری چیزیں جنت اخرویہ کے متعلق ہیں اور دوزخ اخرویہ کے متعلق ہیں۔ بخلاف برزخیہ، بخلاف جنت برزخیہ کے اور دوزخ برزخیہ کے کہ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اور ان کے لیے اس میں ان کا رزق ہے صبح بھی اور شام بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جنت میں صبح اور شام ہے وہاں سورج کا اعتبار ہے، تو وہ جنت برزخیہ ہے۔ جو جنت اخرویہ ہے وہاں نہ صبح و شام ہے نہ وہاں پر سورج ہے۔ فرمایا وَقَدَا، اور اسی طرح النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، اللہ کریم جہنم کے متعلق فرماتا ہے کہ اس آگ پر وہ صبح و شام پیش کیے جائیں گے۔ اب صبح و شام جس دوزخ پر اہل دوزخ پیش کیے جائیں گے وہ دوزخ برزخیہ ہے، کیونکہ جو دوزخ اخرویہ ہے وہاں پر صبح و شام کا تصور نہیں ہے۔ فرمایا دال است بر بودن صبح و شام درو، یہ دو آیتیں دلالت کر رہی ہیں اس بات پر کہ جو جنت برزخیہ ہے اس میں بھی صبح و شام ہے اور جو دوزخ برزخیہ ہے اس میں بھی صبح و شام ہے، جبکہ جو جنت و دوزخ اخرویہ ہے ان میں صبح و شام کا تصور نہیں ہے۔ فرمایا نیز بحکم فاخرجہما مما کانا فیہ، فرمایا اللہ کریم بقول شیخ اکبر کے جنت برزخیہ کے متعلق فرماتا ہے پس ان دونوں کو شیطان نے نکالا اس سے جس میں وہ تھے، یعنی شیطان وہاں سے ان کے نکلنے کا سبب بنا، تو اس جنت سے تو نکلا جا رہا ہے، جبکہ جو اخروی جنت ہے اس کے متعلق وما ہم منہا بمخرجین فرمایا گیا ہے۔ فرمایا اخراج ازو واقع گردیدہ، اس جنت سے اخراج واقع ہوا ہے۔ وَبَحُکْمِ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اسی طرح اللہ کریم کا فرمان وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وَبَمُقْتَضَائِ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، منع ازو متحقق، جب انہوں نے وہ دانہ کھا لیا تو پھر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس جنت برزخیہ کے اندر بعض نعمتوں سے روکا گیا ہے، منع متحقق ہے۔ وہ شیطان را قدرت دخول در اوست، اور یہ بھی ایک دلیل ہے جنت برزخیہ کے الگ ہونے پر اور جنت اخرویہ کے الگ ہونے پر کہ شیطان کا جنت برزخیہ میں داخلہ ممکن ہے، اس کو وہاں داخل ہونے پر قدرت ہے، وہ وہاں پر گیا اور اس نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کے اذہان کے اندر وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اگرچہ یہاں پر تفصیلات بھی ہیں کہ شیطان کا جانا یا شیطان کا نہ جانا ان میں سے کون سی چیز راجح ہے، مگر شیخ کا استدلال جس طور پر چل رہا ہے تو یہی مطالب ہے۔ فرمایا وہ حدیث خلقت آدم و حوا علیہم السلام کے مروی است از ابن مسعود و ابن عباس وغیرہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ فرمایا اور اسی طرح حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی تخلیق کا تذکرہ، تخلیق کی روایت جو صحابہ کرام حضرت ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مروی ہیں، وہ بھی بتاتی ہیں کہ جنت برزخیہ جنت اخرویہ کے علاوہ ہے۔ فرمایا وحدیث القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفرات النیران، اور بعض روایات کے اندر نار کے لفظ ہیں، دال اند بر جنتو نار برزخیہ، یہ حدیث بھی دلالت کر رہی ہے جنت و نار برزخیہ پر، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے،
یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس سے مراد جنت برزخیہ ہے، اس سے مراد دوزخ برزخیہ ہے، اخرویہ نہیں۔ فرمایا قیل ادخل الجنہ، ارشاد است برائے دخول ہمیں جنت برزخیہ۔ اور اللہ کریم کا فرمان جو مومن آل یاسین کے متعلق ہے کہ اسے حکم دیا گیا داخل ہو جا جنت میں، یہاں پر بھی مراد دخول جنت برزخیہ ہے، جنت اخرویہ میں دخول مراد نہیں ہے۔ بالجملہ فرمایا حاصل کلام یہ ہے کہ قصہ حبوط آدم و حوا وقدا واقع عزیر در جنت برزخیہ بر مسلک شیخ بودا۔ فرمایا حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کا حبوط یعنی جنت سے نیچے اترنا، اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ یہ جنت برزخیہ میں ہے شیخ اکبر کے مسلک پر۔ اب قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ اگر سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی وفات کو فرض کر لیا جائے، بالفرض مان لیا جائے کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے، تو اس پر اگلی بات جو مرزا غلام قادیانی نے کہی ہے کہ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد ان کا وہاں سے خروج نہیں ہے، یہ شیخ اکبر کے مسلک پر بھی ٹوٹ رہی ہے اور جمہور کے مسلک پر بھی ٹوٹ رہی ہے۔ شیخ اکبر کے مسلک پر اس لیے کہ شیخ جنت برزخیہ کے قائل ہے، تو بات بڑی واضح ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کی وفات ہو بالفرض تو پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لا سکتے ہیں، کیونکہ جنت برزخیہ سے نکلنا ممکن ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام شیخ کے مذہب کے مطابق جنت میں پہنچ کر اگر جنت سے باہر آئے ہیں تو وہاں بھی جنت برزخیہ ہے۔ فرمایا پس بعد فرض وفات مسیح خروج او از ہمیں جنت برزخیہ نیز جائز خواہد بود۔ فرمایا پس حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات فرض کرنے کے بعد ان کا خروج اسی جنت برزخیہ سے جائز ہوگا۔ شیخ کے مذہب پر بھی مرزا کا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ فرمایا وما ہم عنہا بمخرجین در شان برزخیہ نیست، اور یہ جو اللہ کریم کا فرمان ہے وما ہم عنہا بمخرجین، یہ جنت برزخیہ کے متعلق نہیں ہے، لہذا شیخ اکبر کا مذہب سامنے رکھا جائے تو بھی مرزا کا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ فرمایا باقی علماء سوائے شیخ قدس سرہ وما ہم عنہا بمخرجین را حکایت وقت بعد الحساب می داند، اور باقی علماء شیخ قدس سرہ العزیز کے علاوہ یہ جو اللہ کریم کا فرمان ہے وما ہم عنہا بمخرجین، اس کو حساب کے بعد جنت اخرویہ میں داخل ہونے کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب حساب کتاب ہو جانے کے بعد لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو پھر وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ لہذا بر مسلک اوشاں قصہ عزیر و حبوط آدم منافی وما ہم عنہا بمخرجین نمی باشد، لہذا ان کے مسلک اور ان کے مذہب پر بھی حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا قصہ اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے نیچے آنے کا قصہ وما ہم عنہا بمخرجین کے منافی نہیں ہوگا۔ کیسے؟ حضرت عزیر علیہ السلام وفات کے بعد جنت میں تشریف لے گئے تو واپس جنت سے آ گئے۔ اب سوال کہ وما ہم عنہا بمخرجین، واپس تو بندہ آ نہیں سکتا، جواب واپس آ سکتا ہے۔ حساب سے پہلے پہلے جو بندہ جنت میں گیا وہ جنت سے واپس آ سکتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بیان کر رہی ہے کہ جو حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اور عزیر علیہ السلام کے قصہ میں بعد الحساب جنت میں دخول کا ذکر موجود نہیں۔ اسی طرح حضرت آدم اور حوا جنت میں گئے، پھر کیسے نکلے؟ کیا یہ نکلنا جائز ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نہیں نکالے جائیں گے، تو جواب کیا ہے؟
وہ نکالے جا سکتے ہیں، بإن وجہ کہ ان کا دخول حساب کتاب کے بعد نہیں تھا۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ جن کا دخول حساب کتاب کے بعد ہوگا وہ اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ لہٰذا قصہ عزیر ہو یا قصہ آدم ہو یا قصہ افراد بنی اسرائیل ہو یا قصہ مقتول بنی اسرائیل ہو یا قصہ مومن آل یاسین ہو، یہ تمام قصص وما ہم عنہا بمخرجین کے خلاف نہیں ہے۔ فرمایا قصہ عزیر جناب مؤلف را کرہن قائل با امکان خروج مسیح از جنت پائے سیو میں دعوی را پاش می نمایت۔ فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ جناب مؤلف یعنی مؤلف ازالہ اوہام، مؤلف ایام الصلح مراد مرزا قادیانی ہے، اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت سیدنا مسیح ابن مریم کے جنت سے خروج کے امکان کا قائل کر کے تیسرے ستون کو توڑ رہا ہے۔ یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ مرزا قادیانی نے یہ عذر اور بہانہ پیش کیا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام عارضی طور پر زندہ کیے گئے۔ عارضی طور پر بھی زندہ کیے جائیں تو حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی جنت سے واپسی تو ثابت ہو گئی۔ تو جب عزیر علیہ السلام جنت سے واپس آ سکتے ہیں تو مسیح ابن مریم بھی بالفرض اگر موت فرض کر لی جائے تو جنت سے واپس آ سکتے ہیں۔ لہٰذا نزول والی احادیث کے اندر مرزا جو تعویلات کر رہا ہے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا باقی ماندہ پایہ الہام اورا الہام محی الدین ابن عربی و جلال الدین سیوطی و امثال او شام مکذب است۔ فرمایا باقی رہ گیا مرزا کے الہام کا دعویٰ، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرزا نے اپنے الہام کو قوی ترین دلیل ثابت کرنے کے لیے حوالہ دیا تھا شیخ اکبر کا، حوالہ دیا تھا جلال الدین سیوطی کا۔ حضرت فرماتے ہیں اس مرزا کے الہام کو توڑنے کے لیے اور اس چوتھے ستون کو توڑنے کے لیے ہم کسی اور کا نام نہیں لیتے، محی الدین ابن عربی کا الہام کافی ہے، حضرت جلال الدین سیوطی کا الہام کافی ہے، کیونکہ ان دونوں بزرگوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آسمان سے نزول کو اپنی کتب کے اندر دلائل کے ساتھ نقل فرمایا۔ شیخ اکبر رحمہ اللہ تعالی کی تصنیف فتوحات مکیہ سے ضریب بن برثملا والی روایت سابقہ دروس کے اندر پیش کی جا چکی ہے، جس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آج کے درس کے اندر فتوحات مکیہ سے ایک روایت جس کو حضور قبلہ عالم نے اپنی تصنیف لطیف سیف چشتیائی کے اندر نقل کیا ہے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں شیخ اکبر فتوحات میں فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَمُتْ إِلَى الْآن بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى هَذِهِ السَّمَاءِ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم ابھی تک فوت نہیں ہوئے بلکہ ان کو اللہ جل جلالہ نے اس آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ اب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کو الہام کے قوی ترین دلیل ہونے پر پیش کرنے والے مرزا غلام قادیانی کے خلاف حضرت شیخ اکبر خود فتوحات مکیہ کے اندر روایات نقل فرما رہے ہیں۔ اب وہ شیخ اکبر جن کے متعلق مرزا غلام قادیانی نے اہل کشف و شہود کے پیشوا کا لفظ ذکر کیا، وہ خود حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے رفع الی السماء کا قول کر رہے ہیں۔ اب حضرت شیخ اکبر جن کو مرزا غلام قادیانی
اپنے نزدیک مسلم شخصیت سمجھتا ہے اور جن کے اقوال سے وہ الہام کے اس بات کے حوالہ سے استدلال کرتا ہے، انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع روح مع الجسد آسمان کی طرف بیان کر کے مرزا غلام قادیانی کے چوتھے ستون اور الہام کو پاش پاش کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، اس اصل کے اندر حضور قبلہ عالم نے مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ کا خلاصہ، اس کے 4 ستون، اس کے دلائل اور پھر ان دلائل کا نہایت مختصر، نہایت جامع اور نہایت مدلل تجزیہ فرمایا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نفوس قدسیہ، ان مقتدیان امت کے نقش قدم پر چل کر قرآن و سنت کا فہم حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔